السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا ابراہیم نے چاند اور سورج کو بھی رب کہا تھا؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے کہ کوئی یہ کہے کہ چاند ڈوب گیا تب میں رب نہیں مانتا، یا سورج ڈوب گیا تو یہ سورج اور چاند تو روز ڈوبتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، روز ہی طلوع ہوتا ہے۔ تو ایسی بات پھر مشاہدے میں آنے کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ تو پہلے سے مشاہدے میں رہتا ہے۔ رب ماننے کے بعد پھر اس کا یہ کرنا تو کیا ایک ہی دن میں ساری باتیں ہو گئی تھیں؟ آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ رکھ دوں گا اور پھر اس کے بعد لفظوں پر غور کر کے اس کی حقیقی فہم تک بڑھیں گے، اور اسی میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ اس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ الانعام، اور اس کی آیت نمبر 74 سے 83 تک دیکھنا، یعنی 6 کی 74 to 83۔ اور جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ آزر کو، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پر ابراہیم کے باپ کا نام آزر بتایا جا رہا ہے کہ وہ بتوں کو معبود بنایا ہوا تھا۔ تو ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں؟ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، اور اگرچہ اس کو آپ کو صحیح سے سمجھنا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب دلیل سے بات کرنے والے نے کہا، لِأَبِيهِ، اپنے سرپرست کے لیے، اپنے بڑے کے لیے، اپنے باپ کے لیے۔ ابھی کا مطلب صرف باپ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ سرپرست بھی ہوتا ہے جو پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ آزرا، بوجھ اٹھایا۔ آزر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کو، جیسے وزرتن اخرى آتا ہے، لا تزر وزرتن اخرى، تو وہ وزر مادہ نہیں، وہی اسی مادے سے یہ آزر۔ اتتخذوا، کیا تم پکڑتے ہو، اصنامن آلہتن، صنم کی جمع ہے اصنامن، اور صنم کہتے ہیں جمود والے کو، یعنی جو کوئی حرکت نہ کر سکے، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے کہ ہر وہ شے جو اللہ سے توجہ ہٹاتی ہے تو اس کو بھی صنم کہا جاتا ہے۔ تو اصنامن آلہتن، ایک حاکم سے توجہ ہٹانا، تم نے پکڑ لیا توجہ ہٹانے والوں کو ایک حاکم۔ انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں، وقومک، اور تمہاری قوم کو، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں، واضح بھٹکنے میں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب اگر اس ترجمے کو مان لیا جائے تو یقینی سی بات ہے کہ ابراہیم کا کوئی کمال نہیں نظر آتا، کیونکہ اللہ نے تمام عجائبات اور بادشاہی بھی دکھا دی تاکہ وہ یقین کرنے والا ہو جائے۔ اگر اللہ نے ایسا ابراہیم کے ساتھ کیا تھا تو اللہ کو سب کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے حساب کتاب سب کا رکھا ہے۔ تو کسی ایک شخص کو اس طرح سے دکھا دینا کہ یقینی سی بات ہے وہ یقین کرے گا، اور کسی کو بغیر دکھائے کرے کہ مان لیا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اس آیت کو بھی سمجھتے ہیں کہ حقیقی بات یہاں کیا ہو رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُرِيَ ابراہیم، ہم نے دکھایا ابراہیم کو۔ یہ کذالک بتا رہے کہ اسی طرح جیسے عام لوگ سب دیکھتے ہیں ویسے ہی ابراہیم نے بھی دیکھا۔ اور کیا دیکھا؟ ملکوت السماوات والارض، اختیارات بلندی اور پستی کا۔ ملک اس کا مادہ ملکوت کا، جس کا مطلب ملکیت، اختیار میں آنا، تو انہی باتوں کو کہا جا سکتا ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور وہ ہونے کے لیے ہو یقین کرنے والوں میں سے۔ اس آیت میں جو واضح ہدایت ہے، جس طرح اللہ ہر شخص کو دکھا رہا ہے اسی طرح اللہ نے ابراہیم کو بھی دکھایا بلندی اور پستی کے اختیارات۔ کیا آج ہم نہیں دیکھ رہے بلندی اور پستی کے اختیارات؟ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا نکلنا، غروب ہونا، دن رات کا بظاہر آنا، تو یہ ساری چیزیں جو بلندی اور پستی کے جو اختیارات ہیں، کس طرح اپنے ایک اصول کے تحت ایک طریقہ کار کے مطابق چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو جو دلیل سے بات کرنے والا ہوگا ان چیزوں کو دیکھ کر کیا وہ اس کا رد کر سکتا ہے؟ وہ یقین کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ نے ہم پر واضح کر دیا کہ ایسے ہی ہم نے اختیارات بلندی اور پستی کا ابراہیم کو بھی دکھایا تھا، تم بھی اسی طرح سے دیکھ رہے ہو تاکہ تم یقین کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اگر کوئی اور الہ ہے تو اس کو ذرا تبدیل کر کے دکھا دے، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا بات ہوئی۔ پھر جب اس پر رات نے اندھیرا کر لیا تو ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب غائب ہو گیا تو ابراہیم کہنے لگے میں دوست نہیں رکھتا غائب ہونے والوں کو۔ اب یہاں سے ذرا بات سمجھنے کی ہے
جب رات نے اندھیرا کر لیا تو ستارہ دیکھا. ستارہ آتا ہی رات میں، اور وہ بھی جب زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، جب زیادہ ستارے دکھتے ہیں. اگر روشنی ہو تو ذرا ستارے بھی کم دکھتے ہیں. تو ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. کیا ایک لمحے میں ابراہیم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ رب ہے؟ کیا ابراہیم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ستارے ابھی روشنی ختم ہوگی، رات ختم ہوگی، پھر غائب ہو جائیں گے؟ تو جو کہہ رہے غائب ہو گیا تو کہنے لگا میں دوست نہیں رکھتا. یہ تو ابراہیم کو پہلے سے پتا تھا، ہر شخص کو پتا ہے، آج کے بچے کو پتا ہے کہ یہ ستارے غائب ہو جاتے ہیں. چاند بھی غائب ہوتا ہے، سورج بھی غائب ہوتا ہے، اپنے وقت کے مطابق آتا ہے نکلتا ہے. تو یہ ماورا عقل بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اس کو ذرا سا دیکھیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. فلما پس جب، جننا جنن اس کا مدنی چھپا ہوا یا جنونیت. علیہ اللیل اس پر خاص چھا گیا، یعنی خاص تاریکی ہو گئی. را کوکبن دیکھا ایک چمکتا ہوا. اب یہ کوکب کہتے ہیں چمک کو، تو چمک ضروری نہیں کہ ستارے کی چمک ہو. تو یہ کس چیز کی چمک ہے اس کو سمجھنا ہے. تو یہاں جو ابراہیم نے بات کیا کہ پس جب اس پر تاریکی چھپ گئی، خاص تاریکی اس پر چھپ گئی، یعنی کہ پوشیدہ ہو گئی. جنن جنین اسی سے نکلا ہے، ماں کے بچے میں بھی، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ پوشیدہ ہوتا ہے. اور ہر وہ شے جو نظر نہیں آتی ہے اس کو بھی جن کہا جاتا ہے. جنونیت کو بھی اسی لیے جن کہا جاتا ہے کہ چھپا ہوا ہے. تو پس جب اس پر تاریکی چھپ گئی تو دیکھا اس نے ایک شہسوار، ایک چمکتا ہوا، یعنی اس کے اوپر ایک حکمرانی کرنے والا، ایک جنگجو، ایک شہسوار آپ یہ کہہ سکتے ہیں. قال ھذا ربی کہا یہ میرا رب ہے، یہ میرا بتدریج پروان چڑھانے والا ہے. فلما افلا پس جب تغیر ہوا، افلا کہتے ہیں تغیر ہو جانے کو، تبدیلی ہو جانے کو. تو یقینی سی بات ہے جس طرح ستارہ چھپتا ہے وہ بھی ایک تبدیلی ہے، چاند چھپتا ہے وہ بھی ایک تبدیلی ہے، رات سے دن آتا ہے یہ بھی تبدیلی ہے، دن سے رات آتا ہے یہ بھی تبدیلی ہے. تو پس جب تغیر ہوا، تبدیلی ہوا، قال کہا لا احب الافلین میں تغیر ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں تبدیل ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. جس کے اندر استقامت نہیں ہے، تبدیل ہوتا رہے بار بار، ہمارے سیاسی زبان میں آپ کرے بار بار یو ٹرن لیتا رہے، تو یہ یو ٹرن والا جب قابل اعتبار نہیں ہو تو اس سے محبت نہیں کی جا سکتی. آپ دیکھ لیں جو لوگ یو ٹرن لیتے ہیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے. کیونکہ فیصلے میں کوئی استقامت ہی نہیں ہوتی تو نتائج برآمد نہیں ہوتے. ابھی کچھ کبھی کچھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ملی، اللہ کہہ رہا ہے کہ پس جب اس پر تاریکی چھپ گئی، خاص اندھیرا پوشیدہ میں آ گیا، اس پر ایک چمکتا ہوا جب دیکھا کہ کوئی ایک حکمرانی کرنے والا ہے، کوئی ایک شہ سوار ہے، کوئی ایک جنگجو ہے، تو اس نے کہا یہ مجھے بتدریج پروان چڑھانے والا ہے. لیکن جب اس میں تغیر و تبدیلی آئی تو اس نے کہا کہ میں تغیر و تبدیل ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس کے بعد پھر دیکھیے اگلی آیت، پھر جب چمکتا ہوا چاند دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اگر مجھے ہدایت نہ دے میرا رب تو میں بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. فلما رأى القمر پس جب دیکھا خاص غالبانہ، قمر کہتے ہیں غالبانے کو، بازغن آیا اور چھا گیا. قال ھذا ربی کہا یہ میرا بتدریج پروان چڑھانے والا ہے. فلما افلا پس جب وہ تغیر ہوا، قال لئن لم یہدنی کہا ہرگز نہیں یہ مجھے ہدایت دیتی ہے، ربی میرے رب کی، لاکونن ضرور میں ہو جاتا من القوم الظالم گمراہ قوموں میں سے، بھٹکی ہوئی قوم میں سے. اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ملی وہ اللہ بتا رہا ہے کہ پس جب غالب آنے والے کو دیکھا اور چھا گیا، خاص غالب آنے کو، تو اس نے کہا کہ یہ میرا بتدریج پروان چڑھانے والا ہے. بس جب اس میں تغیر تبدیلی ہوئی تو کہا کہ میں اپنے رب سے ہدایت پر نہیں ہوتا تو ضرور میں گمراہ قوموں میں سے ہو جاتا. تو یہاں بھی یہ چاند کے چمکنے کی بات نہیں ہو رہی. آپ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ایک حکمراں آیا اچانک اور وہ غالب آ گیا. میں مثال کے طور پر پاکستان کی مثال زیادہ رکھتا ہوں کہ عمران خان آیا، غالب آیا تمام سیاستدانوں پر اور ایک دم سے چھا گیا، تو لوگوں نے اس کو ہی رب سمجھ لیا کہ اب یہ تو تبدیلی لے آئے گا.
پورے قوم کی تقدیر بدل دے گا، بتدریج پروان چڑھا دے گا، پاکستان کو ترقی کی طرف لے جائے گا۔ لیکن جب اس میں تغیر تبدیلی ہوئی، کیونکہ وہ صرف آیا اور چھایا تو ضرور، لیکن اس کے قول و فعل میں تضاد تھا، وہ بات نہیں کر سکا، تو پھر ہوا کیا؟ اب اس سے میں مختلف لوگ بات کرتے ہیں، میں اس کو یوں نہیں کہتا ہوں کہ پھر لوگ کہیں گے کہ آپ شاید سیاسی حمایت کر رہے ہیں یا سیاسی طور پر وہ کر رہے ہیں۔ اب وہ کسی بھی وجہ سے کام نہیں کر سکا، تغیر تبدیلی آئی، چاہے بیوروکریٹ نے اسے کام نہ کرنے دیا، یا فوج نے کام نہیں کرنے دیا، یا وہ خود نہ کر سکا، یا اس کی بیوی نے روکا، جو کچھ بھی ہوا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال وہ تبدیل ہو گیا، تغیر ہو گیا، وہ کام نہیں کر سکا جو اس نے وعدے کیے تھے۔ تو اب جو لوگ رب سے ہدایت پر نہیں ہوتے تو وہ ضرور گمراہ قوم، جو رب سے ہدایت پر نہیں تھے انہوں نے اس کو ہی رب سمجھ لیا تھا کہ اب یہ فارم لے آئے گا۔ یاد رکھیے، تبدیلی جو مستقل ہوگی وہ صراط مستقیم پر آنے سے ہوگا، اور صراط مستقیم اللہ نے بتایا ہے۔ تو اللہ جیسے رب کی بات کو رد کر کے کسی انسان کو رب بنا لینا، وہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ تو پس جب اس میں تغیر تبدیلی آئی تو اس نے کہا کہ اگر میں اپنے رب سے ہدایت پر نہیں ہوتا تو ضرور میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ اب آئیے اگلی آیت۔ پھر جب اس نے جگمگاتا ہوا سورج دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو۔ اب اس آیت کو بھی دیکھیے، سمجھیے کہ ہدایت کس طرح سے ملتی ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ سورج کے جگمگانے یا پھر غروب ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو روز کا مشاہدہ، یہ تو ایک بچہ بھی بتا دے گا یہ سورج دن میں نکلتا ہے، رات میں نہیں نکلے گا، غائب ہو جائے گا، تو اس کو مشاہدہ نہیں کہتے ہیں۔ بات یہاں کیا ہو رہی ہے؟ فلما رأى الشمس، پس جب دیکھا اس نے، خاص دلیل پر متحرک ہونے والے کو، شمس کہتے ہیں دلیل پر متحرک رہنے والے کو، اس لیے دشمن کو شماس کہتے ہیں جو واضح دشمن ہوتا ہے، جیسے پاکستان انڈیا واضح دشمن ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بالکل واضح ہے۔ تو ایسا ہی پس جب اس نے دلیل پر متحرک کو دیکھا، جو مسلسل متحرک ہے، دلیل سے غالب ہیں، اس کو اس نے دیکھا کہ بعض جگہ کہ وہ آیا اور چھا گیا تم پر۔ اب یہاں سے بعض جگہ تھا قمرہ کے ساتھ جو غالب آیا اور چھایا، اب یہاں بعض جگہ تم پر غالب آ گیا، وہ ایک اس طرح سے غالب ہے کہ سب پر غالب ہے، جو دلیل پر متحرک ہے، مسلسل آیا اور چھا جاتا ہے، وہ سب پر غالب رہتا ہے۔ تو قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہا یہ میرا بتدریج پروان چڑھانے والا ہے اور یہ خوب بڑا بھی ہے۔ فلما فلت، پس جب اس میں بھی تغیر تبدیلی آئی تو پھر اس نے کیا کہا؟ قال یا قوم، کہا ہے میری قوم، انی بری ہوں، بے شک میں بیزار ہوں، مما تشرکون، اس سے جو تم ملاوٹ کرتے ہو۔ اب اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، جیسے مثال کے طور پر آج امریکہ دنیا بھر میں غالب ہے اور یہ دلیل پر متحرک ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے اس وقت، تو یہ شمس ہے۔ اب جب امریکی قوم کو لوگ دیکھتے ہیں اور وہ آئے اور چھا گیا، جدھر آ رہا وہاں چھا جاتا ہے، اپنے طاقت کے بلبوتے پر، اپنے سرمایہ کے بلبوتے پر، اپنے گھمنڈ میں، کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، وہ بہرحال جہاں آتا ہے وہاں وہ چھا جاتا ہے، اور دلیل پر آتا ہے، بغیر دلیل کے بھی نہیں آتا ہے، بات دلیل پر متحرک رہ کر آتا ہے، واضح طور پر آتا ہے، بتا کر آتا ہے، اور وہ چھا بھی جاتا ہے وہاں پر۔ تو اب وہاں کے لوگ اگر یہ کہنے لگے کہ یہ ہے اصل بتدریج پروان چڑھانے والا اور یہ ہے بھی بڑا، اس کو تو کوئی شکست بھی نہیں دے سکتا، تو اب اللہ کے بجائے انہوں نے امریکہ کو اللہ بنا رکھے، انہیں رب بنا لیا۔ تو کیا ہوا؟ بس جب تغیر آیا تو یقیناً تغیر تو ان پر بھی آنا ہے، حالات تبدیل ہوتے، تغیر آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہ وہاں سے نکلتا بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امریکہ افغانستان پر آیا، چھایا، قوم کو ملیہ میٹ کیا، تباہ کیا، اور جو کچھ اسے سمیٹنا تھا وہاں سے سمیٹ لیا، اس کے مفادات ختم ہوئے، وہاں سے چلا گیا، ختم ہو گیا، تغیر تبدیلی آ گئی۔ اب افغان قوم امریکہ کے ڈالر کے انتظار میں ہی رہ جائے، وہ ویسے نہیں ملنا ہے۔ تو ہوا کیا؟ اس میں تغیر و تبدیلی آ گئی۔ تو اب وہ جو دلیل پر جو صحیح معنوں میں اللہ کی بات مان رہا تھا، جو اللہ کو رب مانتا ہے، اس نے کیا کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں اس سے بیزار ہوں جو تم ملاوٹ کرتے ہو، نہیں تم نے اللہ کے علاوہ امریکی صدر کو اپنا الہ بنا لیا تھا، یہ جو تم نے اللہ کے ساتھ ملاوٹ کر دی، خالص اللہ کے احکام کو ماننے کے بجائے تم کسی شخص کے احکام کو تابع ہونے لگے، تو میں اس سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے آگے کیا کہہ رہا ہے، بے شک میں نے اپنا منہ یکرخ ہو کر اس کی طرف موڑ لیا جس نے زمین اور آسمان بنائے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔
اب دیکھیے یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ انی وجہتو، بے شک میں نے اپنی توجہ کیا، وجہ جو اپنی توجہ ہے، للذی اس کے لیے، فطر السماوات والارض جس نے نئے سرے سے وجود دیا بلندی اور پستی کو، یا پہلی بار وجود دیا، پھاڑ کر نکالا بلندی اور پستی، حنیفاً یکسوئے، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں ملاوٹ کرنے والوں میں سے۔ تو اب میں نے اللہ کو سمجھ لیا کہ بلندی پستی تو اللہ کا دیا ہوا معیار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا اللہ کل شیء قدیر، ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے، تو بلندی اور پستی کا پیمانہ اللہ نے دے رکھا ہے، اسے کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سپر پاور کیوں نہ بن جائے، دنیا اس کے طاقت کے آگے زیر نگی ہو جائے، لیکن وہ یہ بلندی اور پستی کے معیار کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں آ سکتی کہ وہ اللہ سے ٹکر لے لے، لیکن لوگ اسے ہی الہ بنا بیٹھے۔ تو میں نے اپنی توجہ اس کی طرف کر لیا جس نے نئے سرے سے بلندی اور پستی کو وجود دیا ہے، یکسو ہے، اور میں ملاوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب تم بے شک اللہ مانتے رہو امریکی صدر کو، لیکن میں تو اللہ کو ہی مانتا ہوں، اور اس کی ہدایت کی روشنی اس کی کتاب سے ملے گی، وہاں سے ہمیں دلیل لینا پڑے گا، جو کتاب جس کی تصدیق کرے گی وہ بات ہوگی، جس کی تصدیق نہیں کرے گی وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اس کا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ تکلیف پہنچانا چاہے، میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے، سو کیا تم سوچتے نہیں؟ اب دیکھیں یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، مروجہ ترجموں پر آپ خود ہی بحث کر لیں، اور اس میں جتنے سوالات اٹھتے ہیں، بے انتہا سوالات اٹھے ہوئے، اگر اس پر تفصیل میں جائیں گے تو کافی دیر ہو جائے گی۔ وحاجہ قومہ، اور اس نے حجت کیا اپنی قوم سے، قالت حاجونی، تو کہا کیا تم مجھ سے حجت کر رہے ہو، یعنی دلیل پر جھگڑ رہے ہو، فی اللہ اللہ میں، وقد ہدانے، اور یقینی ہمیں ہدایت دی ہے، ہدایت مجھے بھی اللہ دے رہا ہے، تمہیں بھی اللہ ہی دے رہا ہے، تم اللہ کی ہدایت کو قبول تو کرو، کیوں حجت کر رہے ہو؟ نہیں بحث برائے دلیل بھی کر رہے ہو تو تم دلیل وہ لے کر آ رہے کہ امریکہ ہے سپر پاور اور اس میں کیا برائی ہے، اللہ اپنی جگہ۔ تو اس طرح کی جو حجتیں کرتے ہیں، بھلے وہ دلیل سے کر رہے ہیں، تو کیا اللہ میں وہ حجت کریں گے؟ ہدایت تو اللہ نے ہمیں بھی دے رکھا ہے، تمہیں بھی دے رکھا ہے۔ ولا اخاف ما تشركون به، اور میں خوف نہیں رکھتا ہوں جو تم ملاوٹ کرتے ہو اس کتاب کے ذریعے، تم ملاوٹ کرو، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اللہ کے بندے کو بھی اقتدار میں شریک کرنا چاہتے ہو، حاکمیت تم اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی دینا چاہتے ہو، تو تم جو ملاوٹ کر رہے ہو اس کتاب کے ذریعے، میں اس سے خوف کرتا ہوں، میں اس سے ڈرتا ہوں، الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے یہ کہ یہ چاہت میرے رب کی کچھ ہو، اگر میرے رب نے کہا ہوتا کہ تم کسی غیر اللہ کو بھی اپنا حاکم بنا لو تو بے شک میں بنا لیتا، لیکن یہ چاہت رب کی ہے نہیں، لہٰذا ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر آگے کرے گا وسیع ربی کل شیء علما، تو میرے رب ہر ایک شے کا علم، ہر ایک شے کے علم پر وسیع ہے، یعنی پھیلا ہوا میرے رب ہر ایک شے کا علم سے۔ افلا تتذکرون، کیا پس تم یاد دہانی نہیں لوگے؟ یاد دہانی کہاں سے لیں گے؟ اللہ کی کتاب سے لیں گے، قرآن سے لیں گے، قرآن کے بغیر آپ یاد دہانی نہیں لے سکتے۔ تو اس آیت میں جو واضح ہدایت مل گئی ہے، اور اس کی قوم نے اس سے حجت کیا تو کہا کیا تم اللہ میں مجھ سے حجت کرتے ہو، اور یقینی میں نے اس سے ہدایت لیا، اور تم جو اس کے ذریعے ملاوٹ کرتے ہو، میں نہیں ڈرتا ہوں سوائے یہ کہ کچھ میرے رب کی چاہت ہو، ہر ایک شے پر میرے رب کا علم وسیع ہے، کیا پس تم یاد دہانی نہیں لوگے؟ آگے، اور میں تمہارے شریک سے کیوں کر ڈروں، اور تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کا شریک کرتے ہو جس کی اس نے نہیں اتاری تم پر کوئی دلیل، سو دونوں فریق میں سے امن دل جمعی کا کون زیادہ حقدار ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی، وَكَيْفَ أَخَافُ، اور کیسے میں ڈروں، ما اشرک تم جو تم ملاوٹ کر رہے ہو، ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے ہو، انکم یہ کہ تم اشرکتم باللہ، اللہ کا تم شریک کار کر رہے ہو، ما لم ينزل بہ، جو نہیں سامنے لایا اس کتاب کے ذریعے، علیکم سلطانن، تم پر کوئی ایک دلیل، فای الفریقین، پس ان دونوں فریقوں میں سے کون ہے احق و زیادہ حقیقت پسند، زیادہ سچائی والا، بالامن، امن کا، ان کن تم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم واقعی امن کی خواہش رکھتے ہو تو دیکھو ان دونوں گروہوں میں سے جو اللہ کی ملاوٹ نہیں کر رہا کسی کے ساتھ بھی، اللہ کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں کر رہا، وہ زیادہ امن کے حقدار ہیں، وہ زیادہ امن کے لیے سچے ہیں، یا وہ جس کے تم ملاوٹ کر کے لے کر آ رہے ہو وہ تو امن کے لیے سچے نہیں ہے، وہ صرف اپنی قوم کے لیے کام کرتا ہے، اس کے اندر تمام انسان کی بات نہیں ہوتی ہے۔
مخصوص فرقے کی، مخصوص طبقے کی، مخصوص لوگوں کی ہوتی ہے۔ ہر انسان کی فلاح صرف اللہ چاہتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے اس کا جو بھی نظام ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے، اس مخصوص طبقے کے لیے ہوتا ہے، مخصوص قوم کے لیے ہوتا ہے، مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، انہی لوگوں کے لیے دل جمعی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت میں کیا ہدایت ہے، الذین آمنوا، ماننے والے لوگ، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں انہوں نے خلط ملط کیا اپنا ماننا ظلم کو۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا۔ تو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے وہ اپنے ماننے میں خلط ملط کر رہا ہے۔ اولئک لہم الامن، تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے، وہ مہتدون، اور وہی ہدایت والے ہیں، ان کے اندر ہی ہدایت موجود ہے۔ تو جو ماننے والے ہو جائیں، اپنے ماننے میں ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، یعنی اس میں کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کرے، خالص اللہ کی بات کو مانیں، تو یہ لوگ امن کے حقدار اور وہی ہدایت والے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے اگلی آیت، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر دی، ہم جس کے درجے چاہیں بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا، جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل ہے، یعنی یہ ہماری وہ بحث ہے جو دلیل کے ساتھ ہے۔ آتیناہا، ہم نے دیا اسے، ابراہیم کو، علی قومہ، اس کی قوم پر۔ تو جو بھی دلیل سے بات کرنے والا آج بھی ہو جائے گا، وہ اپنی قوم پر اسی طرح حجت کرے گا، اس نے اسی طرح دلیلیں دے گا، اللہ کی آیتوں سے، اس کی کتاب سے دے گا، اور یہ اللہ نے اپنی آیتوں میں دے رکھا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم سے بلند درجات ہیں جو ہم سے چاہے۔ تو جو اللہ سے چاہے گا اسی کے لیے درجات بلند، جو اللہ سے ہدایت ہی نہیں چاہتا، جو اللہ سے اپنے درجات کی بلندی نہیں چاہتا، وہ اللہ کی آیتوں کو دیکھتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، تو وہ کیسے اس کو ملے گا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب علم سے حکم دینے والا ہے۔ تو رب کا حکم جو علم پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی نہیں ہے، آپ اسے سوچیں سمجھیں، ہر طرح سے اس کا جائزہ لینا، جب آپ مطمئن ہو جائیں کہ واقعی اس میں انسانیت کا فائدہ ہے، کسی ذات کی بات نہیں ہے، کسی قوم کی بات نہیں ہے، کسی رنگ و نسل کی بات نہیں ہے، پھر آپ اسے مان لیں، کیونکہ اللہ کا حکم تمام انسانیت کے لیے بڑے علم پر مبنی ہے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی مکمل تفصیل، میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی بتا دیا اور جملے میں بھی سمجھا دیا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو یا کہیں کوئی ابہام محسوس ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔